لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں پہلی نصیحت یہ ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ شرک لظلم عظیم، بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ کسی کا حق کسی اور کو دے دینا، کسی کا حق کسی اور کو دے دینا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ ظلم۔ اور ظلم کا ایک عام معنی جو معروف ہے ہمارے ہاں تشدد، ناانصافی، بات سمجھے، کسی کے درمیان فیصلے میں ناحق فیصلہ کرنا، تو اسی کو ظلم کہتے ہیں کہ ایک کا حق دوسرے کو دے دینا۔ اب شرک کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کے حق میں ناانصافی ہے۔ اللہ کے حق میں کیا ہے؟ ناانصافی ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے لیکن مشرک مورتی کو دے رہا ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے لیکن مشرک کیا کر رہا ہے؟ مورتی کو دے رہا ہے، غیر اللہ کو دے رہا ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے لیکن مشرک غیر کو دیتا ہے۔ اختیار اللہ تعالیٰ کا حق ہے لیکن مشرک غیر اللہ کو دے رہا ہے۔ اسی طرح مشکل کشا ہونا، نفع نقصان کا مالک ہونا، رازق ہونا، رزق روزی کا مالک ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے لیکن مشرک غیر اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ شرک دنیا کا سب سے بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کیا ہے؟ ناانصافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو سنائی ہے کہ تم لقمان کی دانش مندی اور اس کی حکمت پر کیا رکھتے ہو؟ یقین رکھتے ہو، تو پھر اسی لقمان کی دانش مندی کو ہی مان لو کہ بیٹے کو، بھئی سب سے بڑا موقع ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے کیا کرے؟ نصیحت، اور یقیناً وہ اہم باتوں کی کرے گا۔ اور جتنی بھی نصیحتیں کی ہیں سب سے پہلی نصیحت کس کے معاملے میں ہے؟ توحید اور شرک سے متعلق۔ توحید کی وصیت کی ہے بیٹے کو لقمان علیہ السلام نے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، شرک بڑی ناانصافی ہے۔ تو فرمایا کہ لقمان کی حکمت اور دانائی کو مانتے ہو، تو لقمان جیسے حکیم اور دانا کا شرک کو ظلم قرار دینا تمہارے لیے تو مشعل راہ ہے، لہذا اسی کو مان لو، اسی کی دانش مندی کو کیا ہے؟ تسلیم کر لو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں ان میں پہلی وصیت کے بعد وصیت تھی والدین کے حقوق کے بارے میں، والدین کے، لیکن اللہ جل شانہ نے لقمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اس وصیت کو نقل نہیں کیا ہے، اور لقمان علیہ السلام نے ممکن ہے کہ والدین کے حقوق کے بارے میں وصیت کی بھی نہ ہو، اس لیے کہ والدین میں والد بھی آتا ہے، والدین میں والد بھی آتا ہے، اور والد بیٹے کو اپنے حق کے بارے میں کیا کرے؟ نصیحت کرے، اپنا حق جیتائے، تو اس میں خود غرضی کا شائبہ ہوتا ہے۔ خود غرضی کا کیا ہوتا ہے؟ بھی میں کہہ رہا ہوں بیٹے کو کہ بیٹا باپ کا ادب کیا کرو، باپ کا بڑا حق ہے، تو اس میں ایک طرح سے اگرچہ میری نیت اچھی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کیا کر رہا ہوں؟ نصیحت کروں، اور اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والد کا حق ہے، والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد فوراً تمام حقوق میں والدین کا حق ہے۔ اور یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ کا حق تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، دوسرے نمبر پر اگلی آیت میں والدین کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہے۔ والدین کے حقوق کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے حق کے بعد انسانوں میں سے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ لیکن میں یہ بتانے لگا ہوں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ نے اس والدین کا حق بیان کرتے ہوئے نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں کیا کی ہے؟ وصیت، تاکید کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، لقمان نے اپنے، کیوں؟ اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے حقوق اگر بتائے، اپنے حقوق کے بارے میں وصیت کرے تو خود غرضی ہے، مفاد پرستی ہے، مفاد
یہاں بہت بڑا اصول بتایا ہے کہ والدین اپنے اولاد کو نصیحت کرے یا استاذ کسی شاگرد کو کیا کرے، نصیحت کرے۔ کسی ایسے عمل کے بارے میں تاکید کرنا، صراحتاً کہنا، تربیت کے لحاظ سے یہ نقصان دہ ہے۔ تربیت کے لحاظ سے کیا ہے، نقصان دہ ہے، جس میں والدین کا یا استاذ کا اپنا ذاتی فائدہ نکلتا ہو۔ ذاتی فائدہ، آپ لوگوں نے بھی کچھ باپ ہیں اور کچھ نے باپ بننا ہے، یہ یاد رہے۔ بچوں کی تربیت کے معاملے میں بچے جو ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ آگے ہوتے ہیں، عقل میں بھی، ذہانت میں بھی۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں انگلش میں، آئی کیو لیول، سادہ زبان میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، دیکھا ہوگا آپ نے، ایک بابے کو موبائل کی سیٹنگ نہیں آتی، لیکن 10 سال کے بچے کو وہ سیٹنگز آتی ہے۔ بچے جو ہمارے بارے میں، ہمارے کسی کام کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں آپ کا دماغ بھی نہیں جا سکتا ہے۔ والدین کو، اساتذہ کو دیکھ کر بچے جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا والدین اور اساتذہ کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا ہے۔ بچے ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے وہ اس بات کو پہلے سے ہی کور کر لیتے ہیں کہ ہمیں جس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے، آیا اس میں والد کا، ابا کا اپنا فائدہ تو نہیں ہے۔ وہ اگرچہ یہ کہیں گے نہیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، ہم نہیں کریں گے، لیکن اس نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ تربیت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، تربیت کے اعتبار سے ایسی نصیحت اپنے بیٹے یا اولاد کو کرنا جس میں اپنا ذاتی فائدہ کیا ہو، شامل ہو، تربیت کے لحاظ سے نقصان دہ۔ پھر کیا کریں بھی؟ کیا اولاد کی تربیت ہی نہ کریں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا۔ تربیت کریں، لیکن عملی طور پر انہیں دکھائیں کہ والدین کا حق زیادہ ہے۔ عملی طور پر کیسے؟ کہ اپنے والدین ہیں تو ان کے، اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین کو اتنا احترام دے اور ان کے حقوق کی اتنی پابندی کرے کہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ چیز ضروری ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ ضروری ہے، آگے آ رہا ہے۔ تو والدین یا اساتذہ یا کوئی بھی بڑا اپنے محتاط کی اگر تربیت کرنا چاہتا ہے تو تربیت کرتے ہوئے ایسی کسی بات کی صراحتاً نصیحت نہ کرے، زبان سے نصیحت نہ کرے کہ جس میں اپنا ذاتی کیا ہوتا ہو، فائدہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت نقل کرتے ہوئے، ان کی اپنے بیٹے کو نصیحت نقل کرتے ہوئے اللہ نے اپنی طرف منسوخ کی ہے کہ ہم نے اولاد کو والدین کے بارے میں وصیت اور تاکید کی ہے، ان کے حقوق کے بارے میں کیا کی ہے؟ تاکید۔ یہ نہیں فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کی؟ والدین کے حقوق کے بارے میں کیا کی ہے؟ نصیحت۔ تو والدین کا حق زبان سے بتانے کی بجائے اپنی اولاد کو عمل سے سمجھانا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ ان کے حقوق اپنی اولاد کے سامنے ایسے ادا کرے، ان کی فرما برداری ایسے کرے کہ بچے دیکھ کر ہی سمجھ جائے کہ اللہ کے بعد جس ذات کی بڑائی قدر میرے ابا کے دل میں ہے وہی میرے دل میں بھی ہونی چاہیے۔ جس طرح میرا ابا اپنے ابا کا کیا ہے؟ فرما بردار ہے، اسی طرح مجھے بھی اپنے ابا کا کیا ہونا چاہیے؟ فرما بردار۔ لیکن ہمارے والے کیا کرتے ہیں؟ جوتا اتار کے کہتے ہیں، او کنجر، تجھے اپنے والدین، والدوں میں تیرا میرا حق بڑا ہے۔ ایک باپ صرف سمجھا نہیں رہا ہے بلکہ کیا کر رہا ہے؟ زبردستی کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا حق کیا ہے؟ بڑا ہے، شرم کر، تو میرے آگے بولتا ہے، تو میرے آگے زبان چلاتا ہے، میرا بڑا حق ہے۔ ایسے پھر اولاد کی تربیت نہیں ہوتی، وہ اولاد نافرمان ہو جاتی، باغی ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اپنا حق نہیں جتانا، چاہے بچہ چھوٹا بھی ہو، ناسمجھ بچہ بھی ہو، اس کے سامنے یہ رٹے کبھی نہ لگوائے کہ والدین کے بڑے حقوق ہیں۔ ان کو کر کے دکھائیں، کر کے دکھائیں گے وہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور کبھی بھی اس سے وہ پیچھے نہیں رہیں گے، وہ بھی اپنی عملی زندگی۔ یہ جو مشہور ہے نا ہمارے اس میں، جیسا کرو گے ویسا، جیسے کوئی اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی، یہ ایسے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ والدین صرف عمل سے سیکھتے ہیں۔ عملی طور پر آپ بچے کو دن میں 10 دفعہ کہہ دیں بیٹا نماز کی پابندی کیا کرو، کبھی نہیں پڑھے گا۔ آپ پڑھنا شروع کر دیں، بچہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنا شروع ہو جائے۔ ماں پڑھنا شروع کر دے، بچے اس کے ساتھ مصلے پر ہوں گے، چھوٹے چھوٹے۔ وہ میرا 1 سال کا ہے، وہ ابھی چلتا بھی نہیں ہے،
کھڑا ہوتا ہے صرف۔ میں جب نماز گھر میں بقایا نماز اکثر پڑھتے ہیں یا کوئی نماز جماعت سے رہ جائے تو گھر میں پڑھے تو وہ ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کھڑا وہ نہیں ہو سکتا تو مصلی پہ آ کے آگے بیٹھے گا، جب دیکھتا ہے کہ میں سجدے میں گیا ہوں تو وہ بھی سجدے میں، اگرچہ اس کا سجدہ عجیب سا ہوتا ہے کہ سارے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سجدے میں گیا ہوتا ہے۔ بچے دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں بنسبت زبانی بتانے کی، تو اپنے حقوق کی تو کم از کم نصیحت نہیں کرنی چاہیے، اس میں خود غرضی اور اپنا مفاد شامل ہے، تو اپنے مفاد عملی طور پر سکھانا چاہیے، زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر بہن بھائی کو یا کوئی بھی بیوی کو کہنا ہو کہ اپنے جیسے آپ نے بتایا کہ والدین کا اپنے اولاد کی نہ کرے، تو کیا خاوند بھی اس طرح کرے گا؟ کیونکہ جب تک خاوند ان کو کہے گا نہیں تو کسی کام کو کریں تو کس طرح سے وہ کرے گا؟ اس کے بارے میں بہت سارے اور طریقے ہو سکتے ہیں۔ خاوند کے اوپر بیوی کی تربیت فرض نہیں ہے، بیوی کی مصلحت اس کا مفاد فرض ہے۔ اب اس کا مفاد یہی ہے کہ اس کو یہی کہے، نصیحت یوں کرے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ بتائے کہ میں خاوند ہوں تیرا اور میرا حق اتنا بڑا ہے، میرا حق اتنا، بلکہ اسے شریعت کی پابندی کی تلقین کرے، فرائض کی پابندی کی کیا کرے، تلقین کرے۔ تو اس طرح مجموعی طور پر جب تمام فرائض اور تمام شریعت کی پابندی کی تلقین کرے گا تو اس میں اپنا حق تو خود بخود آ جائیں گے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوئی تو خاوند کے حقوق بھی سمجھ آ جائیں گے۔ تو ڈائریکٹ اپنا حق بتانا یہ میں نے کہا تربیت کے خلاف ہے، اور یہاں تربیت نہیں، یہاں اس کے مفاد اور مصلحت ہے، اور خاوند پر یہ لازم ہے کہ اپنے اہل و عیال کو فرائض کی تلقین کرے، فرائض کا پابند کرے۔ تو اس میں فرائض کی تلقین کرنے میں صراحتاً زبان سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ تربیت کے مرحلے سے تو وہ آگے آ چکی ہے، تربیت کا مرحلہ تو وہ تھا جب اس کی عمر تربیت کی تھی، اب وہ تو آگے ہے، میں تو بچوں کی بات کر رہا ہوں، تربیت کے یہ خلاف۔ فرمایا کہ حملته امه وهنا على وهن، مطلقاً فرمایا ووصينا الانسان بوالديه، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حقوق کے بارے میں کیا کی ہے، تاکید۔ اور تاکید کیا کی؟ تاکید کرتے ہوئے سمجھایا گیا کہ والدین نے کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں، کتنے ایسے مشکل مراحل سے گزر کر اپنی اولاد کی خدمت کی ہوتی ہے، اپنی اولاد کی پرورش کی ہوتی ہے، تو اس کا حق یہی ہے کہ والدین کی بھی خدمت کی جائے، اس کا حق یہی ہے کہ والدین کی بھی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ یہ سمجھانے کے لیے ماں کی مشقتوں کا ذکر کیا، فرمایا حملته امه وهنا على وهن، کہ ماں اپنے بچے کو کمزوری در کمزوری اٹھاتی ہے، کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے۔ یہ اندازہ انہی کو ہے جو شادی شدہ ہیں، یا پھر اس عورت کو اس چیز کا احساس ہو سکتا ہے جس نے یہ مشقت کیا کی ہے، برداشت، کہ حمل ہونے کے بعد عورت پر کیا گزرتی ہے 9 مہینے میں، یہ مرد محسوس نہیں کر سکتا ہے، عام آدمی یہ محسوس نہیں کر سکتا ہے کہ حمل ہوتے ہی کیا کیا عوارض عورت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کے کھانے پینے کے ذائقے ہی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، پانی کا ذائقہ بھی اسے صحیح محسوس نہیں ہوتا، اچھی اچھی چیزیں، اچھے اچھے کھانوں کے ذائقے ہی اس کے کیا ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ اور پھر حمل کی دوسری تکلیفیں 40 دنوں کے گزرنے کے بعد، 5 ماہ، 2 سال گزرنے کے بعد، ہر مرحلے کے اوپر پھر کمزوریاں در کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں، دوائیاں، علاج معالجے، ایسی نقاہت، ایسی کمزوری اور ایسی مشقتیں پیش آتی ہیں عورت کو کہ اللہ جل شانہ نے وہنن علی وہن، ایسا مؤثر جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک آدھ کمزوری نہیں ہوتی، ایک آدھ کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ کئی کمزوریوں پر کمزوریاں برداشت کر کے وہ اپنے بچے کو کیا کرتی ہے، اٹھاتی۔ پھر پیدا ہونے کے بعد وفصالُ فی عامین، 2 سال بعد دودھ چھڑاتی ہے۔ اب 2 سال جو دودھ پلانے کی جو عمر ہوتی ہے، 2 سال جو دودھ پلانے کی عمر ہوتی ہے، اس میں بھی وہ بچے کی ایسی خدمت کرتی ہے کہ اپنا سب کچھ اس کے اوپر کیا کر دیتی ہے۔ 2 منٹ پہلے آنکھ لگی ہے، 5 منٹ بعد بچہ اٹھ گیا ہے، 2 منٹ بعد اس نے اٹھنا ہے، بچے کو سنبھالنا ہے، غفلت نہیں کر سکتی ہے۔ ہم میں سے اگر کسی کی آنکھ لگی ہو
2 منٹ کے بعد اٹھ کے دکھائے لگ پتہ جائے گا، لیکن ماں اٹھتی ہے، اور ایک بار نہیں، رات کو 10 20 بار بھی اٹھنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات راتوں کی پوری نیندیں بھی کیا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر سارا دن ایک ایسا بچہ کہ جو ابتدا میں ایک لمبے عرصے تک اپنی جگہ پر پڑا رہتا ہے، وہاں کروٹ بھی نہیں بدل سکتا ہے، سوائے ہاتھ ہلانے کے یا منہ ہلانے کے اور کوئی کام، کوئی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے بچے کو سنبھالنا دن کو بھی اور رات کو بھی یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اور اس کی سردی گرمی کا لحاظ کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کا لحاظ کرنا، یہ بہت بڑی مشقت ہے۔ پھر اس کے بعد وہی بچہ جب چلنے لگتا ہے تو کبھی گرتا ہے، کبھی چلتا ہے، ہر وقت اس کے بارے میں یہ خیال رہتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز نہ پڑی ہو کہ بچہ اٹھا کے اس کو نگل لے اور بچے کا نقصان ہو جائے۔ کبھی مرد نے یہ سوچا ہے کہ بچے کو اس طرح سے نگرانی کرنا بچے کی کتنا مشکل کام ہے؟ 24 گھنٹے آپ کسی ایسے بندے کو سنبھال سکتے ہیں جس کے بارے میں ہر وقت خدشہ ہو کہ وہ انگارہ بھی ہو تو منہ میں اٹھا کے ڈال لے گا؟ بچے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، کیلا ہے وہ منہ میں ڈالے گا، انگارہ ہے منہ میں ڈالے گا، کوئلہ آ جائے منہ میں ڈالے گا، نجاست ہے، گندی اچھی جیسی بھی چیز آ جائے اس کے ہاتھ میں بچے نے سب سے پہلے کہاں ڈالنی ہوتی ہے۔ اور اس کی نگرانی، ویسے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن 24 گھنٹے جو شخصیت اس کی نگرانی کرتی ہے اور حفاظت کرتی ہے وہ کون ہے؟ ماں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں نے 2 سال پھر دودھ چھڑایا، 2 سال اسے دودھ بھی پلایا جو اس کے خون سے پیدا ہوتا ہے، جو اس کے لیے کمزوری کا باعث بھی ہوتا ہے، نقاہت کا باعث بھی ہوتا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لے کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، اور یہ 2 سال پلانا ماں پر لازم ہے۔ 2 سال کے بعد پلانا حرام ہے۔ 2 سال کے بعد پلانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس معاملے میں غفلت برتی جاتی ہے کہ تاریخ یاد نہیں رکھی جاتی۔ دودھ پلانے اور چھڑانے کے معاملے میں تاریخیں یاد رہے کہ جب 2 سال پورے ہو جائیں تو اس کے بعد دودھ چھڑانا واجب ہے، لازم ہے، اس کے بعد پلانا حرام ہے۔ اس لیے دودھ چھڑانے کی جو 2 سال کی عمر ہے اس پر فقہا کا اتفاق ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جزوی اختلاف ہے اس معاملے میں، لیکن فتویٰ احناف کے ہاں بھی اسی پر ہے کہ کل مدت جو ہے وہ دودھ پلانے کی کتنی ہے؟ 2 سال، اور 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑانا کیا ہے؟ واجب ہے، اس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ یہ 2 سال ہے۔ البتہ حرمت رضاعت جو ہوتی ہے، حرمت رضاعت فتوی کے اعتبار سے تو وہ 2 سال ہے، فتوی کے اعتبار سے تو بعض فقہا نے فتویٰ 2.5 سال پر بھی دیا کہ 2.5 سال تک بھی حرمت رضاعت ثابت ہو سکتی ہے، کہ اگر کسی نے بچے نے 2.5 سال کی عمر کے اندر دودھ پیا ہے تو بعض فقہا کے فتوے کے مطابق اس بچے کی حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور وہ اس عورت کا رضائی بیٹا بن جائے گا جس بچے نے 2.5 سال کی عمر میں دودھ پیا ہے۔ بعض فقہا کے یہاں اس پر بھی کیا ہے؟ فتوی۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دودھ 2 سال تک پلانا جائز ہے، اس کے بعد پلانا جائز نہیں ہے۔ 2 سال بعد چھڑا دینا چاہیے، پوری صحیح تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ اگر نہ ہو، اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عارض کی وجہ سے والدہ کو دودھ ہی کیا ہے؟ خشک ہو جائے تو پہلے چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن اگر موجود ہو اور نہ پلائے تو گناہ ہے۔ ایک ہی ہے، دودھ پلانے کی مدت بچی اور بچے کی ایک ہی۔ تو بہرحال یہاں البتہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے بارے میں تاکید کی، لیکن حقوق بیان کرتے ہوئے تاکید میں تو والدین کا ذکر کیا ہے، اور آگے صرف ماں کی مشقت بتائی ہے، باپ بیچارہ وہ تو نہیں بتایا ہے، یہ مخاطب کے فام پر چھوڑ دیا ہے کہ جب ماں کی مشقتیں گنوا دی ہیں تو باپ کی مشقتیں عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے۔ عقل مند انسان ہے بھئی باپ کتنی مشقت اٹھاتا ہے، سب سے بڑی مشقت کیا ہے؟ پرورش کے اخراجات، پرورش کے، بھئی ماں مشقت برداشت کر رہی ہے خدمت کرتے ہوئے یا حمل کی صورت میں اٹھاتے ہوئے، لیکن اس ماں سمیت اس بچے کے بیماری کے، کمزوری کے،
ہر لمحات میں اخراجات کون اٹھاتا ہے؟ باپ۔ حمل ٹھہرا، ماں کی مشقت یہ شروع ہوئی کہ اسے کمزوری لائے کوئی، لیکن آگے ڈاکٹر کی فیس کون دیتا ہے؟ ہر مہینے باقاعدہ روٹین کے ساتھ چیک اپ کے لیے کون لے جاتا ہے؟ اور اس کے اخراجات کون دیتا ہے؟ اور اسے وزن نہیں اٹھانے دیتا، خود کام کر لیتا ہے بیچارہ، گھر میں بھی باہر کے کام مشقتیں بھی برداشت کرتے ہیں اور گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانے کے لیے ہر وقت حاضر موجود رہتا ہے، اور اپنی ضروریات جو بیوی کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں ان میں بھی نرمی برتتا ہے۔ کپڑے استری نہیں ہوئے تو خود کر لیتا ہے، جھاڑو پوچھا نہیں ہوا تو ناراض نہیں ہوتا، روٹی وقت پر نہیں بنی تو بھی ناراضگی اس لیے کہ میرے بچے کی ماں ہونے والی ہے۔ تو باپ اخراجات بھی اٹھاتا ہے اور ساتھ ساتھ مشقتوں میں بھی ہاتھ بٹاتا ہے، نرمیاں بھی کرتا ہے، اپنے حقوق میں چھوٹ دے دیتا ہے۔ بیوی پر جو خاوند کے حقوق ہوتے ہیں اس میں وہ کیا دیتے؟ چھوٹ دے دیتا ہے۔ اور پھر حمل کی مدت نہیں، بچے کے چلنے، پھر تعلیم سے لے کر بلوغت تک اور بلوغت سے لے کر شادی تک بچے کے تمام اخراجات کون اٹھاتا ہے؟ والد اٹھاتا ہے۔ تو اس کی مشقتیں کیا ہیں؟ وہ فرمایا کہ انسان خود سمجھ لے گا۔ تو عرب والوں کی عادت بھی یہی ہے، عربی زبان کے قواعد میں بھی یہ ہے کہ مخاطب کے فہم پر آدھی بات کر دی جاتی ہے، دوسری آدھی مخاطب کے سمجھ پر چھوڑ دی جاتی ہے، کہ مخاطب سمجھدار ہے وہ سمجھ لے گا۔ ماں کی مشقتیں بتا کر باپ کی مشقتوں کا ذکر مخاطبین کی سمجھ پر چھوڑ دیا، کہ مخاطبین سمجھدار ہیں، باپ کی مشقتیں خود ہی کیا کر لیں گے؟ سمجھ جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کا حق ہی بس ماں کا حق ہے اور کسی کا حق، والد کا حق اور ماں کا حق دونوں کا برابر ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ماں کا حق باپ پر کیا ہے؟ مقدم ہے، ماں کا حق زیادہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس اعتبار سے فرق ہے کہ خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے اور فرما برداری میں باپ کا حق کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ خدمت میں ماں کا حق کیا ہے؟ باپ سے مقدم ہے، باپ سے زیادہ ہے، لیکن فرما برداری میں باپ کا حق کیا ہے؟ مقدم ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھائی حکم باپ کا چلے گا، وہ حاکم ہے، وہ کیا ہے؟ حاکم بھی ہے اور خرچہ اٹھانے والا بھی ہے، آپ پر خرچ کرنے والا بھی، بچے پر خرچ کرنے والا تو باپ ہے، لہذا جو حاکم ہے، جو خرچ کرنے والا ہے، جو مالک ہے گھر کا، جو کیا ہے؟ گھر کا مالک ہے، اس کی فرما برداری اور اطاعت کیا ہے؟ لازم ہے، اس کا حکم مانا جائے گا۔ حکم باپ کا ماننا یہ ماں کے مقابلے میں مقدم ہے، اور خدمت باپ سے زیادہ ماں کی مقدم ہے، اس لیے کہ ماں نے مشقتیں اٹھائی ہیں بچے کی خدمت اور پرورش میں، بچے کی خدمت اور پرورش میں۔ تو خدمت ماں کی زیادہ اور اطاعت اور فرما برداری باپ کی زیادہ چاہیے۔ تو بہرحال ماں اور باپ کے حقوق بیان کیے کہ اللہ کے حق کے بعد انسانوں میں سب سے بڑھ کر ماں اور باپ کا حق کیا ہے؟ زیادہ۔ یہ تمہید تھی، اصل میں آنے والی آیت وہ اصل حکم ہے۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ یہ وہ نصیحتیں چل رہی ہیں۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ شرک نہ کرنا، شرک بڑا ظلم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ اب اسی سلسلے میں ایک دوسری بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کا حق سب سے مقدم ہے، پھر اس کے بعد والدین کا حق ہے۔ اگرچہ والدین کا حق بڑا حق ہے، حقوق میں سے زیادہ اہم حق ہے، لیکن اگر یہی والدین شرک کے اوپر مجبور کرتے ہیں ماں اور باپ، تو پھر ان کی اطاعت لازم نہیں ہے، پھر ان کی اطاعت لازم۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے سورہ عنکبوت میں کہ والدین کے حقوق کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت لقمان نے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی طرف سے والدین کے حق کو اہمیت دی ہے، اور اللہ کے حق کے بعد فوراً بیان کیا ہے اور تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن وہی والدین اگر شرک پر مجبور کرتے ہیں تو والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے، یہاں والدین کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایسا حکم والد دے یا ماں ایسا حکم دے اپنی اولاد کو کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، اللہ کا حکم اس سے ٹوٹتا ہو، تو وہاں والدین کی اطاعت اور فرما برداری جائز نہیں ہے۔ تو یہ شرک کی برائی، شرک کا نقصان عظیم ہونا اور توحید کی عظمت بیان کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی توحید یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور والدین کے حق پر اللہ کا حق کیا ہوتا ہے؟ مقدم۔ لہذا اگر والدین کے حکم کی وجہ سے اللہ کا حق ٹوٹتا ہو تو پھر والدین کے حق کی کوئی اہمیت، ہاں اللہ کے حقوق کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے والد کی اطاعت لازم ہے اور والدہ کی خدمت کیا ہے؟ لازم ہے۔ آگے فرمایا فلا تطیعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ البتہ ساتھ میں دو نصیحتیں، اشکال کا جواب بھی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ والدین اگر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتے ہیں، شرک پر مجبور کرتے ہیں تو ان کی اطاعت لازم۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے والدین نے شرک پر مجبور کیا، اس کی اطاعت جائز نہیں ہے، ایسے والدین کی اطاعت جائز ہے؟ کیا سارے حقوق چھوٹ جائیں گے؟ ایک بار والدین نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف حکم دے دیا، ایسا حکم دے دیا جو شرک پر وہ مجبور کرنے والا تھا، تو کیا اس کے بعد والدین کے سارے حقوق سے جان چھوٹ جائے گی؟ فرمایا باقی حقوق سے جان نہیں چھوٹے گی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، باقی معاملات میں ان کے ساتھ شریعت کے مطابق ان کے حقوق ادا کرنا لازم ہے۔ بے والدین نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑنے کا حکم دیا، شرک کرنے کا حکم دیا، والدین نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مجبور کیا، تو اس حکم کی اطاعت تو لازم۔ کیا باقی حقوق ختم ہو جائیں گے والدین کے؟ نہیں، باقی حقوق ختم۔ فرمایا وصاحبہما، ان کے ساتھ رہو، ان کے خدمت پھر بھی لازم ہے، والدین کی خدمت پھر بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ ان کے باقی حقوق اس وجہ سے ختم نہیں ہوں گے کہ باپ نے اگر شرک پر مجبور کیا ہے، نافرمانی پر مجبور کیا ہے تو باقی حقوق ضائع کر دے، باقی حقوق سے جان چھوٹ جائے، تو فرمایا باقی حقوق سے جان چھوٹنے والی، ہاں اس حکم میں اطاعت نہ کرے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ باقی وصاحبہما فی الدنیا معروف، آج کل کہتے ہیں نا کہ ہمارا باپ ہی نعوذ باللہ کیا ہے ظالم، جب کسی کو نصیحت کرے نا یار تیرا باپ ہے شرم کر، کہتے یار ایسا باپ جب ظالم ہو تو پھر کیسے بندہ کیا کرے؟ بھئی اگر باپ نے شریعت کے خلاف کوئی حکم دیا ہے تو نہ مانے، لیکن اس کی وجہ سے باپ کے باقی حقوق ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، جب یہ کہہ دیا کہ شرک پر مجبور کرتے ہیں تو لا تطیعہما، ان کی اطاعت نہ کرو، تو سوال از خود ذہن میں آتا ہے کہ پھر باقی حقوق بھی گئے، جان چھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وصاحبہما، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ دور بھی نہیں جانا۔ بھئی اطاعت تبھی ہو سکتی ہے نا، والدین کی خدمت تبھی ہو سکتی ہے کہ جب یہاں سے ٹکٹ کٹائیں اور باہر ملک بھاگ جائیں، تبھی ہو سکتی ہے، یا بیوی کو پیچھے لگائیں اور دوسرے مکان میں منتقل ہو جائیں اور والدین کو کہے خبردار ادھر آنا بھی، ایسے ہی ہے۔ بھئی بیوی کو علیحدہ مکان دینا یہ اس کا حق ہے، لیکن خود بھی والدین سے دور رہنا یہ بیوی کا حق نہیں ہے۔ یہ تو بیوی کا حق ہے کہ اس کو علیحدہ مکان دیا جائے، ایسا مکان کہ جس میں کوئی اور رہائش پذیر نہ ہو، خامد کے رشتہ داروں میں سے کوئی اور رہائش پذیر نہ ہو، یہ بیوی کا حق ہے۔ اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو دینا پڑے گا، اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو، لیکن اگر اکٹھے رہنے پر وہ کیا ہے راضی ہے تو یہ اس کے حسن اخلاق ہے، یہ اس کا حسن اخلاق ہے کہ اگر وہ اکٹھے رہنے پر راضی ہے۔ لیکن بیوی کا یہ حق نہیں ہے کہ خود بھی والدین سے کیا ہو جاؤ، وصاحبہما، والدین کے ساتھ رہو، والدین کے اس کی چار دیواری اور والدین کی ساتھ ساتھ کر لو، قریب قریب کر لو، آپ والدین کے ساتھ رہو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے رہو۔ والدین کی خدمت آپ پر لازم ہے، بیوی پر بھی نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ میری ماں دا ادب کیتا کر، میری ماں کا بھی خیال کیا کر، وہ نہیں کرتی ہے تو جوتا اتار لیا، لتر نہیں۔ بھئی آپ پر لازم ہے، آپ کی بیوی کے اوپر آپ کے والدین کی خدمت لازم کرتی ہے تو اس کے حسن اخلاق ہے، اس کا حسن اخلاق ہے۔ اگر کرتی ہے، نہیں کرتی ہے تو آپ پر لازم ہے، اس کے اوپر لازم۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ کے حکم کی اطاعت آپ کی بیوی پر لازم ہے،
آپ کے علاوہ کسی کے بھی حکم کی اطاعت آپ کی بیوی پر لازم نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھئی اپنی بیوی پر آپ حکم چلا سکتے ہیں، آپ کی بیوی پر آپ کا باپ بھی نہیں چلا سکتا ہے حکم، آپ کی ماں بھی نہیں چلا سکتی ہے، اس پر آپ کی اطاعت لازم ہے۔ آپ کے باپ کی اطاعت آپ کی بیوی پر لازم نہیں، آپ کی والدہ کی اطاعت بھی لازم نہیں۔ بھئی فرائض اور حقوق علیحدہ ہیں، فرائض اور حقوق ایک الگ چیز ہے، ان فرائض کو فرائض رہنے دیں، حقوق کو حقوق رہنے دیں۔ یہ حسن اخلاق ہے، یہ حسن اخلاق ہے کہ بیوی ساتھ رہے اور خدمت کرتی رہے والد ساس کی بھی اور سسر کی بھی، یہ اس کے حسن اخلاق ہے، اخلاقی فریضہ ہے، شریعت کی طرف سے اس کے اوپر یہ چیز لازم نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سارے پھر گھر میں سلوک رکھنے کے لیے اور گھروں کو چلانے کے لیے اخلاق ہی زیادہ کام آتے ہیں۔ حقوق پر چلا جائے، قوانین پر اگر رک جائے تو پھر گھر نہیں چلیں گے، قوانین پر اگر کھڑے رہیں تو پھر خاوند کے اوپر بھی بیوی کا ایسا علاج و معالجہ جس پر بھاری اخراجات آتے ہیں خاوند پر لازم نہیں ہے، بیوی کے والدین اور اس کے ورثاء پر لازم ہے۔ یہ قانون ہے۔ گھر جو چلتے ہیں وہ قوانین سے نہیں بلکہ کس سے چلتے ہیں؟ اخلاق سے، لیکن اخلاق کو اخلاق کے درجے میں رکھا جائے، ان کو فرائض میں شمار نہ کیا۔ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتی ہے تو بد اخلاقی شمار ہوگی، لیکن سزا کی مستحق نہیں ہے۔ بھئی سزا کی مستحق ہے آپ کی نافرمانی کی وجہ سے، آپ کے باپ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ سزا کی مستحق ہے۔ آج کل جو اکثر خامد حضرات بیوی کی چمڑی اتار لیتے ہیں وہ کس وجہ سے؟ ماں یا باپ کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے نہیں۔ حالانکہ آپ کی بیوی پر صرف آپ کا حکم لازم ہے، کسی اور کا کوئی حکم لازم، اگر وہ خدمت کرتی ہے تو اس نے اخلاق ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر وہ خدمت نہیں کرتی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو سزا دینے کا حق ہوگی، قطعاً نہیں۔ قوانین قوانین ہوتے ہیں، اخلاق اخلاق ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ گھر اخلاق سے چلتے ہیں، گھر اگر قوانین پر چلنا شروع ہو جائے، بیوی چلنا شروع ہو جائے، کہہ دے کہ میرے اوپر فرض تو نہیں ہے، میرے اوپر فرض تو نہیں ہے، تو پھر خامد بھی پیچھے کھڑا ہو جائے، کہے قانون اور فرض تو یہ ہے کہ آپ کے علاج معالجہ بھی میرے اوپر فرض ہے، آپ کو مری اور ایبٹ کی سیر کرانا بھی میرے اوپر فرض ہے، نہیں ہے، خود کراؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حسن اخلاق اور چیز ہے، اصل میں جہاں اجتماعیت ہوتی ہے، اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے حسن اخلاق ہر ایک پر بقدر حصہ بقدر ضرورت لازم ہوتے ہیں، ورنہ گھر نہیں چلتے ہیں۔ انبن شروع ہو جائے، بیوی اگر بیٹھ جائے اس پر کہ میرے اوپر آپ کی روٹی پکانا بھی فرض نہیں ہے، آپ کے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنا بھی میرے اوپر فرض نہیں ہے، تو پھر خامد بھی تو رک سکتا ہے نا، کہہ سکتا ہے آپ کے بھاری بھرکم اخراجات میرے اوپر لازم، میری طرح سال میں 1 سوٹ لوگی یا 2 لوگی، جیسے میں اپنے لیتا ہوں آپ کے بھی ایسے ہی لوں گا، ہر مہینے میں 5-10 سوٹ لینا میری ذمہ داری بھی۔ اگر قوانین پر کھڑے ہو جائیں تو پھر دونوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہر ایک کا منہ اپنی طرف ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اخلاقی فرض تو کہہ سکتے ہیں ان چیزوں کو، قوانین نہیں۔ اور جو سزا کا حق ہے وہ قانون کی خلاف ورزی پر ہے۔ قانون کی بیوی اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہے تو ضرورتاً سزا دے سکتے ہیں، قانون وہی ہوگا، اصول وہی ہوگا کہ سزا دینے کے لیے ترتیب ہے، جو سورہ نساء میں پہلے پڑھ چکے ہیں آپ۔ لیکن صرف خامد کی یا اللہ کے حقوق کو اگر وہ توڑتی ہے، اگر خامد کے باپ نے اور ماں نے، بھائی نے، کسی اور نے حکم دیا ہے تو آپ کی بیوی پر آپ کے کسی اور عزیز رشتہ دار کا حکم لازم نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیں۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی چیز میں ہم زیادہ غفلت کرتے ہیں۔ بھئی یہ غیرت کے بھی خلاف ہے، بیوی آپ کی ہو اور حکم کوئی اور دے، یہ بندے کی ذاتی غیرت کے بھی کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اللہ نے آپ کی بیوی کو آپ کے حکم کا فرما بردار بنایا اور آپ دوسروں کا بنا رہے ہیں، غلط نہیں۔ آپ کے والدین کے بارے میں آپ کو تاکید کی گئی ہے کہ والد کی اطاعت لازم ہے، آپ کی بیوی پر اطاعت لازم نہیں ہے۔ آپ اطاعت کریں، ہاں اس کے حسن اخلاق ہیں، حسن سلوک ہے، وہ جتنا کرے گی اس کے اخلاق سمجھے جائیں گے، اخلاق عظیمہ کا حصہ ہے، اور بندے پر اخلاق بھی اسی طرح سے لازم ہے، الاخلاق پر چلنا بھی اسی طرح لازم ہے جیسے فرائض پر چلنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ لیکن اخلاق پر سزائیں نہیں ہوتی، بد اخلاقی پر سزائیں
نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ ذاتی اوصاف شمار ہوتے ہیں، اور ذاتی اوصاف اگر اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا. بندے کی اچھی خصلت ہے، اچھی عادت ہے، لیکن اگر حسن اخلاق نہ اپنانے پر سزائیں دینا پڑے تو پھر ہر بندہ سزا کا مستحق ہوگا. ہم کون سے حسن اخلاق سے بھرے ہوئے ہیں؟ تو اخلاق پر سزائیں نہیں ہوتی، قوانین توڑنے پر کیا ہوتی ہیں؟ سزائیں ہوتی ہیں. تو وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، بھئی بات کہ والدین اگر خلاف شریعت حکم بھی دے تو ان سے دور ہونا، علیحدگی کرنا جائز نہیں ہے. وصاحبہما، ان کے ساتھ ساتھ نیڑے نیڑے رہنا کیا ہے؟ لازم ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، صاحب امر کا صیغہ ہے کہ ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کی ادائیگی لازم ہے، وہ جائز حقوق ختم نہیں ہو جاتی. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہاں دین کے معاملے میں پیروی صرف اس کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں سمجھے، جو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو، نیک ہو، دین کے معاملے میں اسی کی پیروی لازم ہے. اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کی پیروی لازم نہیں. یہ بھی حقیقت میں تو بنیادی طور پر اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن یہ اصول عام ہے، عوام میں سے ہر ایک کے لیے ہے. بھئی مثلا بچہ بڑا ہو گیا، بالغ اور سمجھدار ہو گیا، اب اس صورت میں جب وہ بالغ ہو گیا تو اب وہ مکلف ہے، شریعت کے کئی احکام اس کے اوپر کیا ہو گئے؟ لازم. اب اس کے بعد والدین کو دیکھتا ہے، اگر وہ نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں عملی طور پر، ایک تو ہے کہ حکم دے رہے ہیں اس کی نہیں ماننا، دوسرا یہ کہ عملی طور پر والدین ایسے عمل کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہے، نافرمانی ہے، تو اس میں والدین کی اتباع اور پیروی لازم نہیں ہے. ایک تو ہے حکم کی اطاعت بھی لازم نہیں ہے خلاف شریعت، دوسرا یہ ہے کہ ایسا عمل جو خلاف شریعت ہو والدین کا، اس میں والدین کی پیروی جائز نہیں ہے. والدین کسی کے ایسے کام میں مبتلا ہے جو جائز نہیں ہے شرعاً، تو والدین کے اس کام میں پیروی کرنا بھی جائز ہے. اور دنیا میں ہر انسان کے لیے، عوام میں سے ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنانا ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ من اناب الیہ، اس کی پیروی جائز ہے جو واقعی اللہ کے احکام پر چل رہا ہو. اگر وہ خلاف شریعت چل رہا ہے تو اسے مقتدا اور پیشوا بنانا اور اس کی پیروی کرنا بھی جائز ہے. بالکل واضح حکم ہے، من اناب الیہ واتبع، امر کا صیغہ ہے، پیروی کیجئے، من اس شخص کی، اناب الیہ جو میری طرف کیا کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجوع کرے. یعنی جو اللہ کے احکام کی پیروی کر رہا ہے، شریعت پر چل رہا ہے، اسی کو اپنا مقتدا اور پیشوا مان کر اس کی پیروی کرنا جائز ہے. کسی ایسے بندے کی دنیا میں پیروی کرنا جو خلاف شریعت احکام پر چل رہا ہو، یہ پیروی جائز نہیں. بہت سارے معاملات اس میں نکل آتے ہیں. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، جو مسئلہ بتایا جانا تو کہتے ہیں فلانا مولوی صاحب تو ایسے کر رہے ہیں، فلانا مولوی صاحب تو، او بھائی من اناب الیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیروی مولوی، مفتی، عالم، قاضی، دنیا دار، سردار، وڈیرے کی نہیں، بلکہ اس کی من اناب الیہ، جو اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق کیا ہو چل رہا، اس کی پیروی جائز ہے. اب ہمیں یہ دلیل دینا کہ فلانا مولوی صاحب کر رہے ہیں، بھئی مولوی کی پیروی جائز نہیں ہے. مولوی کی پیروی جائز ہے، مولوی کی پیروی بھی تب جائز ہے من اناب الیہ، اگر مولوی بھی شریعت کے مطابق چل رہا. مولوی اگر خلاف شریعت چل رہا ہے تو مولوی کا عمل آپ کے لیے دلیل نہیں ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی، وہ اپنے آپ کو پیر جیسی شکل بنا کر جبے کبے لگا کر پیر بنا ہوا ہو، یا سردار ہو، حاکم ہو، قاضی ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی پیروی دین کے معاملات میں تبھی جائز ہے جبکہ وہ شریعت کے مطابق چل رہا ہو. اگر اس کے اعمال شریعت کے مطابق نہیں، اس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے جواز کی دلیل نہیں ہے. آپ اس کی پیروی میں اگر غلط کام کریں گے، اس کو تو گناہ ملے گا ہی، آپ بھی اس غلطی میں شریک ہوں گے. نہیں سمجھ آئی بات؟ ہمارے معاشرے میں بدعات عام ہے، رسومات کیا ہیں؟ عام ہے. مولوی بھی شریک ہو جاتے، مولوی بھی شریک ہو جاتے. بھئی مولوی اگر شراب پی رہا ہو نا،
سود کھا رہا ہو، کوئی عام آدمی دیکھ لے تو اسے لاکھ لعنت کریں گے، شرم دلائیں گے، تو وہ شرمندگی کی وجہ سے کبھی سود کے قریب نہیں جاتا، کبھی شراب کے قریب نہیں جائے گا، اس لیے کہ عوام لعن طعن کریں گے۔ لیکن اگر مولوی بدعت میں شریک ہو، بدعت میں کیا ہو، تو عوام بھی لعن طعن نہیں کرتے، ہے یہ بھی حرام اور وہ بھی حرام۔ اس لیے مولوی کے لیے اس حرام کو کرنا آسان ہے، اس ناجائز کام کو کرنا کیا ہے؟ بھئی سود ناجائز ہے نا، سود کیا ہے؟ ناجائز ہے، وعیدات ہیں، سزائیں بیان ہوئی ہیں شریعت میں۔ بدعت بھی ناجائز ہے، اس پر بھی سزائیں بیان ہوئی ہیں حدیث میں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ من وقر اہل البدعۃ فقد ہدم الدین، حدیث میں ہے کہ جو بدعتی کی تعظیم کرے گا اس نے بھی دین کو ڈھایا ہے۔ بدعتی کی تعظیم کی، بدعتی کی تعظیم کرنے والا بھی دین کو ڈھانے والا ہے۔ تو اب آپ بتائیں، بدعت بھی ناجائز اور سود بھی کیا ہے؟ مولوی سود اور شراب کے قریب اس لیے نہیں جائے گا کہ وہاں لعن طعن ہوگی، لیکن بدعت کے اندر مولوی بھی شریک ہو جائے گا، کیونکہ عوام، وہ تو کل انعام ہے، عوام تو سمجھتی ہے اچھا کام ہو رہا ہے، اچھا کام، بھئی قرآن پڑھا جا رہا ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، یہی کچھ کیا جا رہا ہے، بدعت اسی کو کہتے ہیں نا، دین کے نام پر ایسا عمل ایجاد کرنا کہ بظاہر اچھا لگ رہا ہو، بظاہر اچھا لگ رہا ہو لیکن اس کا ثبوت نہ ہو، اس کا ثبوت نہ ہو۔ تو مولوی اس لیے آسانی سے شریک ہو جاتا ہے اس ناجائز عمل میں، کیونکہ یہاں لعن طعن کا خدشہ نہیں ہوتا۔ لیکن مولوی کا کسی بدعت میں شریک ہو جانا، اس بدعت کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ میں مولوی کہہ رہا ہوں، میں مولوی ہوں، میں بھی شریک ہوں، تو میرا عمل بھی آپ کے لیے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کیوں؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی صرف اس کے راستے کی جائز ہے جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں، جو شریعت کے مطابق، اگر شریعت کے خلاف چل رہا ہے تو مولوی کیوں نہ ہو، مفتی اور قاضی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے، اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اصول بتا دی ہے اللہ جل شانہ نے، پیروی اسی کی ہوگی جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ کے راستے پر، ورنہ تو وہ مشرکین بیچارے، ان کا کیا قصور تھا جو کہتے تھے ما وجدنا آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کر رہے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اللہ تعالیٰ نے کیوں تردید فرمائی کہ اپنے ان آباء و اجداد کی تقلید کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ وہ گمراہی پر تھے، وہ گمراہی پر، اس لیے ان کی پیروی کرنا جائز ہے، ورنہ جو کام وہ کر رہے تھے وہ اچھے نہیں تھے، بظاہر تو وہ کام بھی کیا تھے؟ اچھے تھے، جو مشرکین کر رہے تھے اس کو ثواب سمجھتے تھے، وہ اس کو عبادت اور بندگی سمجھتے تھے، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم اس بت کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کا شان نزول پڑھ کے دیکھیں، صحیح حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تردید فرمائی تو مشرکین نے کیا کہا کہ ہم ان کے ساتھ اس لیے لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے قریب کر دیں گے ہمیں، یہ اللہ کے مقربین ہیں، ہم ان کو خوش کریں گے سجدہ کر کے، یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ وہ بھی اس لیے کر رہے تھے، وہ اس کو اچھا سمجھ کر رہے تھے، لیکن اللہ نے تردید فرمائی کہ ان کی پیروی کرنا آباء و اجداد کی جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط راستے پر ہیں، تو پیروی صرف اس کی جائز ہوگی جو شریعت کے مطابق چل رہا ہے، ورنہ کسی کی پیروی کرنا جائز ہے، بھلے وہ مولوی ہی، میں ہی کیوں نہ ہوں۔ سمجھ آئی؟